رکھ دینا، بیوی کو جا کے کہنا تو تو میری ماں جیسی ہے، تو تو میری ماں جیسی ہے۔ اوپرا ادھر کا کہنے لگا ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا بے وقوف ہے، اگر ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، نبی نبی ہے، تو ہے، اور تو ہاتھ تو دو دکھا سکتا ہے کہ میرے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ، ہاتھوں میں قوت کہاں سے لاؤ گے؟ انگلی کا اشارہ کریں، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو۔ نبی ہم جیسا ہے اور تمہیں کیا پتا نبی کس جیسا ہے؟ اور صحابہ میں نبی جیسا بن نہیں سکا کوئی۔ مجھے ایک صحابی کا قول بتا دو، میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ حضور آپ ہم جیسی ہیں۔ صحابہ کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے، تمہیں نہیں پتا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، پتا ہو کیسے؟ صحابہ تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے۔ صحابہ کا عقیدہ وہ ہے جو امام محمد رضا نے پیش کیا ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیش کیا ہے، اور لجپال پیر سیال سی والوں نے پیش کیا ہے، اور پیر میاں شیر ربانی حضرت شیر محمد شیر پوری نے، اللہ کے سارے ولیوں نے جو پیش کیا ہے وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ سنو ذرا فکر کرو، نبی ہم جیسا اور صحابہ نے نہیں۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی نکاح ہوئے، نبی پاک کے بچے بھی ہوئے، اب نور کا بچہ تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حور جنت میں ملے گی، تمہیں بے شک نہ ملے، نبی پاک کے غلاموں کو تو ملے گی نا۔ یہ ابن ماجہ ترمذی دارمی شریف کی روایت ہے، رسول پاک فرماتے ہیں مومن جنت میں خواہش کرے گا میری اولاد پیدا ہو، حوروں کی اولاد پیدا ہوگی۔ نہیں، دیکھو غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے دانت شریف کو ضرب آئی، خون نکلا، نور کا خون تو نہیں نکلتا نا۔ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اسرائیل علیہ السلام، یہ میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی کتابوں میں روایت ہے۔ فرمایا کدھر آئے؟ حضرت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سرکار نے کیا مارا؟ تھپڑ مارا، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ تم خون کو روتے ہو، وہ پورا ڈیلا نکل گیا۔ اور یہ تو بشری لوازمات ہیں، کیا کہتے ہو؟ اگر نبی پاک کی بشریت کی بات کرتے ہو تو ذرا غور کرنا۔ آپ عام آدمی کے تمہارے پسینے سے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے؟ اور اللہ کے محبوب کے پسینے اثر سے خوشبو آتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت پڑھ کے سناتا ہوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول پاک کا پسینہ مبارک اکٹھا کر رہی ہیں۔ فرمایا کیا کرتی ہو ام سلیم؟ حضور آپ کا پسینہ مبارک اکٹھا کر رہی ہوں اس لیے کہ حضور آپ کا پسینہ عطر خوشبو کے کام آتا ہے۔ ایک صحابی یہ اس بات سیرت کی کتابوں میں جو روایت ہے، ایک صحابی آگے حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو پاس نہیں ہے، خوشبو پاس نہیں ہے۔ فرمایا شیشی لے کے آؤ، شیشی لے آئے۔ سرکار نے ایسے فرمایا، تھوڑا سا پسینہ شیشی میں ڈال دیا، فرمایا جاؤ۔ وہ صحابی چلے گئے، بچی کو لگایا، وہ بچی جدھر بیائی گئی، محدثین عالمہ شعر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی، اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی، لوگوں نے اس گھر کا نام رکھ دیا بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر۔ اور بعض صوفیاء سے یہ بات بیان کی ہے، کہتے ہیں اس بچی کی 7 پشتوں سے نبی پاک کے پسینہ عطر کی خوشبو آتی ہے، اور تمہارا پسینہ بدبو دے، اللہ کے محبوب کا پسینہ عطر خوشبو دے۔ بخاری مسلم دیگر کتابوں میں روایت ہے، سیدنا جابر نے مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، سیدنا جابر نے دعوت کی، کھانا تھوڑا ہے، فرمایا جابر جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا، آٹے کی روٹیاں نہ پکانا۔ رسول پاک تشریف لے گئے، ارے 1400 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان بے شمار، 1000 سے زائد صحابہ ہیں۔ سرکار گئے ہانڈی میں اپنا تھوک مبارک لو آگے دہن ڈال دیا،
آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. اب سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھا کے چلے گئے. جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم سالن بھی اتنا ہی تھا, آٹا بھی اتنا ہی تھا. میں بات کہنا چاہتا ہوں دعوت فکر کے طور پر اتنی باتوں کے باوجود بھی جو کہے نہیں نبی ہم جیسا بشر ہوتا ہے, میں نے کہا پریکٹیکلی طور پر ذرا عمل کر کے تو دکھاؤ. کہا جو تمہارے چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہو, سالن پک رہا ہو, بچوں کے سامنے ہانڈی کا ڈھکن اٹھانا, بڑے پیار سے اس میں ذرا تھوکنا, تو کیا ہوگا؟ بچے جوتا اٹھا لیں گے, ابے کا دماغ خراب ہو گیا. اے اللہ کے محبوب کے تھوک مبارک میں برکتیں ہیں, تمہیں کیا پتا. اور سن لو رسول اکرم علیہ السلام کی عظمت و شان کیا ہے. اللہ اکبر. خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے نقل کی ہے. دلائل النبوت ابو نعیم میں روایت موجود ہے, البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے, سنن کبریٰ بیہقی میں روایت موجود ہے, طبرانی کبیر میں روایت موجود ہے, اور المعجم ابن المکرم میں روایت موجود ہے. مزیداری کی بات ہے اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کی ہے. سرکار نے ایک رات پیالہ مبارک نے پیشاب فرمایا, رکھ دیا, سو گئے. حضرت ام ایمن رات کو اٹھی, پانی سمجھ کے پی گئی. اللہ اکبر. سنو, صبح ہوئی, فرمایا ام ایمن یہاں میں نے پیشاب مبارک رکھا تھا, ضرورت میں نے پانی سمجھ کے پی لیا ہے. جملہ سننا, رسول پاک نے فرمایا ام ایمن اللہ نے تجھے پیٹ کی بیماریوں سے, اس کی برکت سے محفوظ کر دیا ہے, جہنم کی آگ سے بھی محفوظ کر دیا ہے. خون حرام ہوتا ہے, خون حرام ہوتا ہے, قرآن کی نص ہے. غزوہ احد کا موقع ہوتا ہے, شفا دیگر کتابیں پڑھ کر دیکھو, ذرا غور کرنا. اب غزوہ احد کے موقع پر سرکار کا خون مبارک نکلا. ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرمایا مالک یہ خون مبارک کہیں محفوظ کر رہا ہو. اب گئے, ادھر ادھر دیکھا تو بندہ پاس نہیں, سوچا اس سے بڑھ کر کون سی محفوظ جگہ ہے, میں اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لوں. خون مبارک اپنے پیٹ میں محفوظ کر پی لیا. آگے فرمایا مالک کر دیا, ضرور کر دیا. کہاں؟ خاموش ہو گیا. فرمایا لگتا ہے تم نے پی لیا. حضور کیا کرتا, اس سے بڑھ کر محفوظ جگہ ہے ہی کوئی نہیں. میرے آقا نے جو جملہ بولا, فرمایا صحابہ تم میں سے جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے مالک بن سنان کو دیکھ لے. اب بھی کہے کہ تو نبی ہم جیسا ہے, تجھے شرم کرنی چاہیے. تو رینگتا ہے فرش پر, تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر. تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر. للہ تو انصاف کر, تو بھی بشر وہ بھی بشر. وہ رحمت للعالمین. اور آدم جدو نہ ہویا, اول آخر دوہیں پاسے ایہی مل کھلویا. کرسی عرش نہ لو قلم سی, کرسی عرش نہ لو قلم سی, نہ سورج چند تارے, اے ادوں میں تو نور محمد والا دیندا سی چمکارے. تم سے تو سکھوں کا گرو نانک کی سمجھدار نکلا. ہو سکتا ہے کل کو کہہ نہیں دیکھو جی سکھوں کے گرو نانک کو سمجھدار کہہ دیا, اور میں نے تو صرف سمجھدار کہا ہے. رشید احمد گنگوئی کے تذکرۃ الرشید میں تو اس کو بابا فرید کا خلیفہ لکھا ہے. اور گرو نانک پتا کیا کہتا ہے, کہتا ہے لکھیا بچ کتاب دے, جنم ساکھی بالا کہتا ہے لکھیا بچ کتاب دے, اول ایک خدائے اور دوجا نور محمدی جس چانن کیتا آئے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے. اور جس آقا کریم کا ہم میلاد مناتے ہیں, اور جس آقا کریم کا ہم میلاد کا جشن مناتے ہیں, یہ وہ مبارک آقا ہے, یہ وہ پاک آقا ہے, یہ وہ شانوں والا آقا ہے.
اور پھر بڑی تشکیق پیدا کرے گی. جھوٹ بولیں گے, جھوٹ کے بغیر تو مطلب چلتا نہیں نا, جھوٹ بولنے کے بغیر ان کا مطلب نہیں چلتا. اب یہ بات کی احمد رضا بریلوی نے نبی پاک کی تاریخ ولادت لکھی ہے 9 ربیع الاول ہے. میں نے کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین. اور 9 کا قول لکھا ہے امام محمد رضا نے, اپنا جو مختار لکھا ہے, اپنا جو مذہب لکھا ہے, اپنا جو نظریہ لکھا ہے, فرمایا جو معتبر ہے جمہور کا مذہب ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. یہ 12 ربیع الاول ہے. فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں رسالہ موجود ہے. نطق الالعارض دیوبندیوں تمہیں تحریف کرنا, خیانت کرنا تمہیں مبارک ہو. دیوبندیوں نے وہی رسالہ چھاپا, اس میں کانٹ چانٹ کر کے اپنا رسالہ لینا تیار کر لیا. یہ بات یاد رکھو حضرات. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہنا چاہتا ہوں میلاد منانا بڑا مبارک کام ہے. اللہ نے جو ہمیں محبوب دیا بڑی شانوں والا ہے, مگر اس محبوب کریم کا میلاد منانا مبارک ہے. اس سے محبت کرنا ایمان کی جان ہے. مگر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جس سے پیار کیا جائے اس کی بات کو ٹھکرایا جائے. اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جو محبوب کہے اس پر آمین کہا جائے, اس پر عمل کیا جائے. تو یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میلاد منانے والوں جس آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے نماز پڑھا کرو. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, جن پر فرض نہیں ہے وہ ٹکری بڑی مارتے ہیں. فرض تو مسلمان پر ہوتی ہے نا, نبی پاک کا گستاخ تو سرے سے مسلمان ہوتا نہیں. فرض مسلمان پہ ہوتی ہے. خدا کے لیے جس پر فرض ہے تم نیڑے قریب نہیں آتے, اور جن پر فرض ہے نہیں وہ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں خدا کے لیے. آج اللہ کے محبوب کے میلاد میں آنے والوں عہد کر لو, نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, اور صحیح العقیدہ سنی امام کے پیچھے پڑھیں گے. اور دوسرا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کے یاروں کے ساتھ, اس کے گھر والوں سے نفرت نہیں کرتے, اس سے پیار کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو نبی پاک کے ساتھ پیار کرے, صحابہ کو نہ مانے یا اہل بیت کو نہ مانے, محبت ناک نہیں ہے. یہ جھوٹی محبت ہے, یہ بغاوت ہے. جو نبی پاک کے صحابہ کا گستاخ ہو, اہل بیت کا گستاخ ہو, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور تیسرا آخری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں, اسی بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. محبت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے جس سے پیار کیا جائے اس کے دشمنوں سے, اس کے دشمنوں سے, اس کے یاروں کے دشمنوں سے, اس کے گھر والوں کے دشمن سے کوئی محبت نہیں کی جاتی. ان سے پیار کی پینگیں نہیں بڑھائی جاتی, یاریاں نہیں لگائی جاتی, رشتہ داریاں نہیں کی جاتی, ان کے جنازے نہیں پڑھے جاتے, ان سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا, ان سے مسافر نہیں کیے جاتے, ان سے معانقے نہیں کیے جاتے. اگر اپنی محبت میں تم سچے ہو, آج اپنے عہد کر لو, اپنے آپ کو اپنی محبت کو اسی بات پر پرکھ لو, اپنے آپ پر پرکھ کر دیکھو. اور جو تیرا میرا ویری ہو, جو تیرا میرا دشمن ہو, اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم پیاس پہ, اس کے ساتھ مسافر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم معانقے کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم اس کے جنازے پڑھتے ہیں. کیا ان کے ساتھ ہم رشتہ داریاں کرتے ہیں؟ اور نہیں کرتے, بائیکاٹ کرتے ہیں, ان سے ویر کرتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں. اور اپنے دشمنوں کے ساتھ تو نفرت کرے, نبی پاک کے گستاخوں کے ساتھ پیار کرے, اپنے دشمنوں کے ساتھ تو نفرت کرے, رسول اللہ کے صحابہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ ہے, اور تو محبت کی پینگیں بڑھائے, تو سوچ لے محبت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. اور محبت کس بات کا نام ہے؟ آقا سے تعلق ہے ہمارا, صحابہ سے تعلق ہے ہمارا, اہل بیت سے تعلق ہے ہمارا. جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں, تو رب کے محبوب کا نہیں بن سکا, جو اہل بیت کا صحابہ کا نہیں بن سکا, اور وہ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ بات یاد رکھ لو, اپنے پلے باندھ لو, اپنے پلے باندھ لو.
نبی پاک علیہ السلام کا جو گستاخ ہے، صحابہ اہل بیت کا جو گستاخ ہے، اور کسی ساتھ ماں ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، ہمارا جس کے ساتھ بھی رشتہ ہے اسی کے ساتھ رشتہ ہے جو ہمارے آقا مصطفیٰ کا ہے، جو صحابہ کا ہے، جو اہل بیت کا ہے۔ یہ بات اپنے بلے باندھ لو، یاری اللہ دے حبیب نال اللہ، او انہاں غیراں دا خیال چھڈ دے، حامی اپنا بنا لے مصطفیٰ، انہاں غیراں دا خیال چھڈ دے۔ ایک دن رات تینوں قبر وچ آنی ہو، قبر وچ آنی ہو، سونے نبی پاک نے لاج رکھ لینی ہو، لاج رکھ لینی انہاں دے درد دا تو بن جگدا، انہاں غیراں دا خیال چھڈ دے۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ محبوب کریم کے صدقے اسی مذہب حق اہل سنت پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام آباد کھڑے ہو مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا کھو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا کھو سلام امتی پہ جاری رہا امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں میلاد چوک ماؤنٹ چوک چکوال سے حاصل کریں تو ہم صاحبان تشریف رکھیں، ایک دفعہ رقم شریف 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کر حضرت صاحب کی ملت کریں، وہ صاحب کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ السلام علی رسول کریم مولا کریم حبیب کریم علیہ السلام کو سلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے غلام معاف فرما۔ نبی کریم علیہ السلام سرکار کے جتنے غلام بیمار ہیں، روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، پریشان حال، بے روزگار، بے اولاد ہیں، اور جن احباب کے لیے بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا، اپنے حبیب کریم علیہ السلام سرکار کے صدقے اپنے محبوب کے ان تمام امتیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔
مجھے روزگاروں کو بالخصوص جن احباب کے لیے کہا گیا حبیب سونے کریم کا صدقہ اپنے محبوب کے غلاموں کو روزگار عطا فرما، نبی کریم علیہ السلام کا سونا نظام پاکستان میں نافذ فرما، نبی کریم علیہ السلام سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے مذہب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی سی پر موت عطا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما، کفر کا بے ایمانوں کا منہ تاڑا فرما، محبوب کریم علیہ السلام صحابہ اہل بیت کے دشمن بے ادب استاد لوگوں کی شر سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، نبی کریم علیہ السلام سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل میلاد شریفہ جن احباب نے یہ تمام انسلام کیا ہے اور جو احباب حاضر ہوئے محبوب پاک کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے سلامتی ایمان کے ساتھ سب کو جزائے خیر عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے اے مولا ہماری جائز دلی مرادوں کو پورا فرما، ان بچوں نے جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام میں انسلام کیا خدمت دین مدین میں جذبہ میں مزید برکت عطا فرما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي في حاجتي في حاجتي في حاجتي هذه الإقدار اللهم فشفئه فيها صلى الله عليه